ایمان والوں کی تو بڑی عظمت ہے نا. ایمان پر موت ہو گئی, کیا بات ہے صاحب. اب آپ دیکھیں, بات کر رہے تھے ایصال ثواب کی, اور اس کی موت تو سب کو آتی, سب کو آئے گی. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب روح قبض کرتے ہیں تو ایک ہی فرشتہ ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں, وہی سب کی روح قبض کرتے ہیں. کافروں کو بھی کرتے ہیں, مومنوں کی بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, گمراہوں کی بھی کرتے ہیں, مرتد لوگوں کی بھی کرتے ہیں, اور یہ گستاخوں کی بھی کرتے ہیں. یہ جو گستاخ ہوئے ہیں ان کی بھی کرتے ہیں. مومنوں کی بھی روح قبض کرتے ہیں, ولیوں کی بھی کرتے ہیں, نبیوں کی بھی کرتے ہیں. سب کی روح وہی قبض کرتے ہیں, تبھی تو موت واقع ہوتی ہے. لیکن پیارے دیکھو, یہی ملک الموت ہے, ذات ایک ہے, لیکن ان کے روح قبض کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انداز بدل جاتا ہے. کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو انداز الگ, اور گستاخوں کی, یہ جو آج کے چلتے پھرتے حشرات الارض ہیں, کیڑے مکوڑے جو ہیں, یہ ان کی روح قبض کرتے ہیں تو انداز بالکل الگ, اور جب مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں تو انداز بالکل الگ. آپ دیکھیے نا, ہمارے یہاں ایک گنہگار سے گنہگار شخص بھی فوت ہو جاتا ہے نا, بے عمل سے, اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے نا, تو ہم بالکل بنداس بے فکر ہو کے اس کا چہرہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. دیکھ لو بھائی, دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں, بولو. لیکن تاریخ گواہ ہے, یہ جتنے گستاخ دنیا سے پہلے گئے اور جتنے جا رہے ہیں اور جتنے جانے والے ہیں, ان کی بات بھی کر رہا ہوں. یہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اپنے عصر کی, اپنے لوگوں کی بڑی شخصیتیں ہیں, لیکن کسی کا چہرہ مرنے کے بعد دکھایا نہیں گیا, نہیں دکھایا گیا. اور ہمارے یہاں بے عمل سے بے عمل آدمی بھی ہو, زیارت کا پروگرام ہوتا ہے بھائی, نہلا دھلا کے کفن پہنا کے چہرہ کھول کے رکھ دیتے ہیں, آؤ بھائی سب دیکھ لو, کوئی فکر نہیں, کوئی خوف نہیں. لیکن یہ اپنے کسی بڑوں کا چہرہ, یہ ایک تاریخ ہے بابو, نہیں دکھاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے. جب حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, تو ایک فطری چیز ہے. اس کو تھوڑا سا ایک مثال دوں تو آپ کو بات اور سمجھ میں آئے گی. اگر آپ یہاں سے انڈیا آؤ, محبوب الہی پاک کے آستانے پر حاضری کی غرض سے آؤ, اور ایک شخص آپ کا سورینام سے بھی پہنچے وہاں, حالانکہ اس سے کوئی دوستی نہیں, کوئی جان پہچان نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں. اب آپ دونوں اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے, لیکن ملے. بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں سورینام سے آیا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے, دل میں آٹومیٹکلی محبت پیدا ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک فطری چیز ہے نا, فطری چیز ہے نا, محبت تو پیدا ہو ہی جائے گی. حالانکہ آپ اسے جانتے نہیں, کوئی رشتہ دار بھی نہیں, اس سے پہلے کبھی ملے بھی نہیں. آپ فرض, ہاں بھائی میں بھی سورینام کا, ارے آؤ بھائی چلو چائے پیتے ہیں. آپ بھی سورینام سے ہیں؟ جی میں بھی سورینام کا ہوں, آئیے چلیے چائے پیتے ہیں. یہی تو کیفیت ہوتی ہے نا ہماری, ہوتی ہے نا. کسی اجنبی جگہ پر ایک ملک کا صرف ہے تعلق, کچھ نہیں, آٹومیٹک محبت پیدا ہو گئی ہے نا. بس یہی معاملہ یہاں بھی ہے, یہی معاملہ یہ بھی. چونکہ فرشتوں کا جو عقیدہ ہے ہمارے آقا کے حوالے سے, وہ سارے فرشتوں کا ایک ہے, وہی عقیدہ ہے جو جبریل امی کا ہے. چونکہ سارے ملائکہ کے سردار کا نام کیا ہے؟ جبریل امی ہے. اور یہ ہمارے یہاں دنیا میں پالیٹکس ہوتی ہے, الگ الگ پارٹیاں ہوتی ہیں, یہ لیبر پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی ہے, یہ فلاں پارٹی ہے, سب کے. لیکن فرشتوں کی ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی لیڈر ہے. اس لیڈر کا نام کیا ہے؟ جبریل امی. وہاں کوئی اپوزیشن نہیں. جو سردار کا عقیدہ وہی سارے فرشتوں کا عقیدہ. اب آپ کو پتہ ہی جبریل امی کا کیا عقیدہ. معراج کی رات میں, اس سفر میں جبریل امی نے اپنا عقیدہ ظاہر کر ہی دیا نا. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے, اللہ کے پیارے حبیب سے کہا, یا رسول اللہ اب میری حد تو یہیں تک ہے, اگر میں اس سے اوپر ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا تو میرے پر جل جائیں گے, جل جائیں گے, آپ جائیے.
آپ جائیے. لیکن دیکھیے جبریل امین نے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا. جبریل امین بھی نور، اللہ کے پیارے حبیب بھی اگر صرف نور، تو جب ایک نور کا پر جلے گا تو دوسرا نور نہیں جلے گا. لیکن جبریل امین نے عقیدہ ظاہر کر دیا، اللہ کے پیارے حبیب نور میں ہوں، لیکن آپ کے نور کی بات کچھ اور ہے. آپ میری طرح نہیں ہیں کہ میں آپ کو روک لوں، آپ جائیے. اگر جبریل امین اپنی طرح نبی کو سمجھتے تو روک لیتے نا کہ میرے پر جل جائیں گے، آپ کے بھی جل جائیں گے. یا جبریل امین نبی کو اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے، آپ جا رہے ہیں چلیے میں بھی چلتا ہوں. جب آپ جا سکتے ہیں، آپ بھی نور ہیں، میں بھی نور ہوں، جا سکتا ہوں، آپ بھی چلیے میں بھی چلتا ہوں. تو جبریل امین نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ نبی ہماری طرح نہیں اور ہم نبی کی طرح نہیں. تو جب جبریل امین کا یہ عقیدہ آ گیا تو سارے فرشتوں کا یہی عقیدہ. اب سارے فرشتوں کا یہی عقیدہ ہے. تو جب ہم جیسے گنہگار نبی کے غلاموں کی روح قبض کرنے ملک الموت آتے ہیں نا، تو دیکھتے ہیں اچھا یہ وہی ہے جو نبی کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام، گنہگار ہے لیکن نبی کا وفادار ہے. تو ان کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے. ارے یہ تو میرے عقیدے والا ہے، یہ تو میرے عقیدے والا ہے. یہ نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا اور اپنے کو نبی کی طرح نہیں سمجھتا، یہی عقیدہ تو میرا ہے. اس یکسانیت کی وجہ سے مروت آ جاتی ہے. تو پھر وہ روح ہماری کیسی نکالتے ہیں معلوم ہے؟ ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے. اس لیے ہمارے چہروں پہ کوئی سلوٹ نہیں آتی، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے، ہمارے رخ ٹیڑھے نہیں ہوتے، ہماری آنکھیں کھچتی نہیں، ہمارے منہ ٹیڑھے نہیں ہوتے، شاداب رہتے ہیں جیسے ابھی یہ سو گیا. گنہگار سے گنہگار شخص ہو، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یہ سو گیا ہے. اس لیے کہ روح انہوں نے ایسی نکالی جیسے پھولوں سے خوشبو نکل جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی جب ان گستاخوں کی روح نکالنے کے لیے پہنچتے ہیں، اچھا نبی کو اپنی طرح سمجھتا تھا، اپنے کو نبی کی طرح سمجھتا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ ان کے عقیدے سے اختلاف کرنے والا، جو ان کا عقیدہ اس کا مخالف ہے، یہ تو ظاہر وہاں مروت نہیں، وہاں شدت آ جاتی تھی. اس لیے وہ روح ہی نہیں نکالتے. جب روح کھینچتے تھے تو خدا جانے کیا کیا کھنچ جاتا ہے. اس لیے کہ چہرے ان کے بگڑ جاتے ہیں.